الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا ومن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب یہ بات آ گئی سود کی۔ ربا جو ہے وہ سود ہے، اور سود عام طور پہ وہ چیز ہوتی ہے جو قرض دینے کے بعد اوپر سے جو انٹرسٹ لیا جاتا ہے اس کے بدلے میں، وہ سود کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا لغوی معنی ہے زیادہ یا اضافہ۔ آپ کہتے ہیں 2% پہ سود لیا، 10 پہ لیا، جیسے بینک بھی دیتے ہیں، تو یہ جو ایکسٹرا اوپر وہ لیتے ہیں وہ جو ہے وہ ربا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے برعکس جو سود کھاتے ہیں اور یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو لپیٹ کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو، اور اس کی وجہ سے ان کا یہ قول ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے رب سے یہ نصیحت پہنچی اور وہ سود سے رک گیا، تو جو پہلے سود وہ کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، مگر جو بھی سود کھائے تو یہی لوگ پھر جو بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جاننے سمجھنے کے باوجود اگر اپنی روش نہیں چھوڑتے تو پھر جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی سود تو اللہ کو نہیں پسند، لیکن صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ پرورش کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز، جب ایک انسان ایک بچہ ہوتا ہے پھر اس کی پرورش ہوتی ہے، آہستہ 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 بڑا ہوتا وہ جوان بن جاتا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے جو صدقے ہیں ان کو خود پالتا ہے اور ان کو بڑا کرتا رہتا ہے ہمارے حق میں، تو وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ تو صدقات جو ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو نیکیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور بار بار اللہ ہمیں ایک ہی چیز سمجھا رہا ہے کہ تم بے فکر ہو کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں اس چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میں تنگ دست ہو جاؤں گا۔ یا ایھا الذین، اور زکوٰۃ کا بھی اس کے اندر آ گیا، بار بار زکوٰۃ بھی آپ کے مال کی زکوٰۃ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ، اور سود سے توبہ کر لو تو تم اب اصل سرمایہ کے حقدار ہو، اور نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے آسودہ حالی تک مہلت دو، اور اگر راس المال صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ بات وہی آ جاتی ہے، اگر آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے قرض اور وہ واپس نہیں کر پا رہا تو اس کو مہلت دیں، اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے، یعنی اگر تو واقعی مجبور ہے تو اس کو مہلت دے دیں، اور اگر وہ بہت ہی مجبور ہے تو معاف کر دیں، یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا الشاہدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الأخرى ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونھا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوھا واشہدوا
اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ یہ ایک ہی آیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی لمبی آیت ہے یہ، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، پورے پیج کی ایک آیت آپ دیکھ لیں نا۔ اور دیکھیے کہ اس پوری کے اندر قرض کی بات ہے، لین دین کی بات ہے، پیچھے آ گیا سود۔ اب جب سود نکل جائے گا تو پھر کس طرح کا لین دین کیا جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل و انصاف سے تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہو تو اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے اور لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمہ قرض ہے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے اور کوئی شک نہ چھوڑی جائے۔ ہاں اگر قرض لینے والا نادان ہو یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرا دے، اور اس معاملہ پر اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد میسر نہ آئیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ، اور اگر گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو، تو ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ گواہوں کو جب گواہ بننے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا مدت کے تعین کے ساتھ لکھوانے میں کاہلی نہ کرو۔ تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے، جس سے شہادت ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے اور تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کر لیتے ہو اسے نہ کبھی لکھو تو کوئی حرج نہیں۔ جب تم سودا بازی کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نیز کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی تمہیں احکامات اور ہدایت سکھلاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بہت ہی کلیئر اور صاف ستھرا سا میں ہر سمجھ آ رہی، بڑی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لینا دینا کیسا ہے۔ صرف اس اندر ایک بات ہے کہ 2 عورتوں کی، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کہی گئی ہے۔ اس میں عورتوں کی کمی کا اظہار نہیں، بعض لوگ یہ جتاتے ہیں اور عورتوں کو چڑھاتے ہیں اس بات پہ، فطرت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور اگر کوئی یہ شخص کہے انسان اب پرندے اڑ سکتے ہم نہیں اڑ سکتے، یہ ان کی فطرت ہے، یہ ہماری فطرت ہے، جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اس سے کچھ چیزیں اللہ نے مرد کو دی ہیں، کچھ عورتوں کو دی ہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کون سے کام کے لیے کون زیادہ موزوں ہیں۔ اب عورتیں جو ہیں وہ جتنا کچھ لے کے بنڈل چل رہی ہوتی ہیں وہ بھول بھی جاتی ہیں، تو پھر بھی کہا گیا کہ جب 2 عورتیں تاکہ ایک بھول بھی جائے، خود ہی اللہ بتا رہا ہے، اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر ایک بھول بھی جائے یعنی ہم بھول سکتے ہیں تو دوسری جو ہے وہ یاد کرا سکتی ہیں اس کو، اور پھر بھی چنتے وقت ایسی عورتیں لائیں جن کو آپ کو ہے کہ وہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، ذہین ہیں، ذرا عقل والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو گواہ اور ضامن بنایا جائے۔ پھر اس کی یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے آ کہ پلیز ہمارا یہ معاملہ ہم کریں لکھ دو، تو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی کے معاملے میں مدد کر دینی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یا گواہ یا ضامن بننے پہ تیار ہو جائے تو اس کو بلا وجہ بعد میں ذلیل نہ کیا جائے۔ اور ذلیل کون کرتا ہے؟ جو قرض لینے والا ہوتا ہے نا، جیسے میں کسی کو قرض دینا تو میں کہوں گی نہیں بھی آپ کوئی ضامن لے کے آئیں، میں تب دوں گی، میں تو آپ کو نہیں جانتی، تو کوئی آپ کی ضمانت دے کہ اگر آپ اس ٹائم تک آپ مجھے نہیں بھی دیتے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں آپ کو لے کے دوں گا، یا اگر یہ نہیں دیتا تو میں دوں گا آپ کو، تو وہ جو ضامن ہوتا ہے پھر وہ آپ کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ تو ایسے میں اگر جو لینے والا قرض جو ٹال مٹول کرتا ہے یا ہیلے کرتا ہے تو پھر وہ ضامن پھنستا ہے درمیان میں۔ تو اس طرح بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اپنے معاملے جو ہیں وہ اگر کسی نے آپ پہ احسان کا معاملہ کیا ہے، آپ کی ذمہ داری لی ہے، تو پھر آپ ٹائم پہ اس کو پورا کریں۔ پھر یہ بھی ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَا يُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَا يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو لکھنے کو کوئی کاتب نہ مل سکے تو رہن با قبضہ پر معاملہ کر لو، اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرو تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کر دینا چاہیے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے
بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور ہے کہ رہن، اگر سفر میں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو گواہ بھی نہیں بنا سکتے، کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے، تو میرے پاس کوئی چیز ہے، سفر میں مجھے پیسے چاہیے، تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری یہ گھڑی رکھ لو، اتنے پیسے دے دو، انشاءاللہ میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو اس طرح کا لین دین جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بھی کہا گیا کہ جس کو گھڑی دی گئی ہے، جس نے قرض دی ہے، وہ گھڑی آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو وہ واپس کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہادتیں مت چھپاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کا ہی ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول پر جو آگے وہ 2 آیتیں آ گئی آخری والی ماشاءاللہ، کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ تو اس کا تو ترجمہ ہی بہت خوبصورت ہے کہ رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں ڈالتے۔ ہم نے احکامات سنے اور اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو اچھا کام کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالنا جتنا تو نے ہمیں اتنا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ ڈال، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ جو شخص ان آیتوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ یہ آخری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہیں، اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں ابھرنے والے گناہوں کی مواخذہ کا خلجان بھی دور کر دیا، یعنی دلوں میں جو برائیاں آ جاتی ہیں، بعض اوقات برے خیالات بھی آ جاتے ہیں، بری نیتیں بھی آ جاتی ہیں، اگر ہم ان کو کرتے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ معافی کا بھی وعدہ ہے ہمارے ساتھ، اور معافی مانگنا بھی ہمیں سکھا دیا کہ بھئی کتنی دعائیں اس کے صورت کے اندر ہم نے سیکھ لی ہیں شروع سے لے کے آخر تک، اور شروع بھی اس صورت کا ایمان پہ ہوا تھا اور اینڈ بھی ہم ایمان پہ ہی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہ جب دعا کرنے والا ہی سکھلا رہا ہو تو پھر اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت سے خطا و نسیان یعنی بھول چوک اور مجبوری معاف کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے اور غلطی کوتاہی ہماری معاف کرے، پڑھنے پڑھانے میں بھی جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے۔ آمین۔ سورۃ بقرہ اللہ کے فضل سے